اپنی دعوت پر مدعو کروں اور حضرت کے وہ خطابات جو کبھی ہم مظاہر العلوم کے انجمن میں سنا کرتے تھے پھر سے ہمارے کان ان آواز سے آشنا ہو جائے۔ میں حضرت سے بڑی مؤدب اور بہت ہی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلمات حسنات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مظاہری بھی ہیں اور قاسمی بھی ہیں، اور ہندوستان کے سب سے بڑے کاتب طارق بن ثاقب کے خصوصی شاگرد ہیں۔ آج ملک کے اندر بہت ہی مقبول شخصیت حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد آگے نکل جاتا ہے، استاد اپنی ہی جگہ پر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مناظرے کی بھی صلاحیت دی ہے، اور آج کل حضرت نے مناظرے کا میدان چھوڑ دیا ہے اور تصوف کا میدان اختیار کیا ہے۔ حضرت سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے انداز میں ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم ایک دینی مدرسے کے جلسے میں حاضر ہوئے ہیں جو قرآن شریف اور بچوں کے دستار بندی کی نسبت پر بلایا گیا ہے۔ ہر چیز کی قدر و قیمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی نسبت ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی نسبت سے جو بھی محنت، جو بھی خدمت، جو بھی جد و جہد کی جائے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کتاب اللہ کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، پھیلانے کی، اس کی تعلیمات کے تبلیغ کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی فضیلت پر علماء نے مستقل رسالہ لکھ رکھا ہے۔ سب سے قدیم رسالہ فضائل قرآن پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس رسالے میں حضرت امام نے قرآن شریف کے بہت سارے حقوق لکھے ہیں۔ ہم جس دینی عربی مدرسے کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں، اس کا بھی سب سے بڑا سرمایہ راس المال اللہ کی کتاب قرآن شریف ہی ہے جو ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ مدرسہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ آج اسی مدرسے کی برکت ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے ہم اور آپ دور دراز علاقے سے لمبا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے آپ کے سامنے عنقریب جو ہستی آنے والی ہے وہ ہندوستان نہیں، بیرون ہند میں بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو ملکہ عطا فرمایا ہے اور جو صلاحیت سے نوازا ہے، اور خصوصاً اسلام پر جب بھی کسی باطل فرقے کے طرف سے آنچ آئے، اس وقت میدان میں کود کر مبارزت کا اعلان کرتے ہوئے سینہ سپر ہو کر ڈٹ کر اگر کوئی مقابلہ کرتا ہوا بہت زبردست انداز میں نظر آتا ہے تو وہ ہستی ہے جو آپ کے اس جلسے میں
अनकरीब आप देखेंगे हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब चिश्ती गयावी, उलमाए किराम स्टेज पे बैठे हैं, वो सब जानते हैं। मौलाना अपने आप वो मकाम रखते हैं कि हम जैसे लोग उनके बारे में कुछ बता नहीं सकते, लेकिन साथ ही ये भी कह देते हैं कि मौलाना की तबीयत चूँकि बरसों से इंतहाई अलील चल रही है, बहुत सारी बीमारी लाहिक हैं, इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, असल में तो बयान मौलाना ही का होगा। कहने का मकसद ये था कि आज अगर इतने बड़े आलिम आपके यहाँ आए हैं तो वो भी इसी दीन की निस्बत, मदरसे की निस्बत, कुरान की निस्बत है, जो हम सबों को मिलजुल कर इकट्ठा होकर दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह हम सब के इकट्ठा होने को, बैठने को और दीन की बात सुनकर उस पर अमल करने को कबूल फरमाते हुए हमारे दिलों में दीनी मदरसे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, चूंकि अभी कारी साहब वगैरह कुछ बात कर रहे थे, मैं नहीं चाहते भी कुछ बात मदरसे की निस्बत से करना चाह रहा हूं। आज के माहौल के एतबार से हम ये समझें कि मदरसा क्या होता है, मदरसा क्या होता है, मदरसे में क्या होता है और मदरसे से क्या होता है। सबसे पहली बात, मदरसा क्या होता है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई गलत माहौल से मुतासिर होने की वजह से, गैरों के मुसलसल गलत पैरोपेगेंडे करने की वजह से उनसे मरूब होकर मदरसे को, मदरसे में पढ़ने को बेकार समझते हैं और अपनी दीनी नावाकिफियत और मालो दौलत की रऊनत और मगरबी कल्चर के रंग में रंग कर मदरसे के लिए जबान से वो फकरे, वो जुमले कहने लगते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों की जबान नहीं बल्कि कोई और है जो मदरसे को ज़कात खाना, खैरात खाना से ताबीर करते हैं। जहां किसी ने ऐसे लोगों के सामने मदरसे का या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का तज़किरा किया, एकदम दिमाग वहीं जाता, ओहो वो मदरसा, ज़कात, खैरात, अतियात, सदक़ात, चर्म कुर्बानी खाने वाले यतीम गरीब बच्चों के पढ़ने की जगह वो मदरसा, आप उस मदरसे की बात करते हैं। ये लहजा होता है हमारा, हमारे भाइयों का, गैरों का नहीं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप ये बात ध्यान से सुन लें कि ये सोचना हमारा बिल्कुल सही नहीं है। हम भी अपने आप को मदरसे का एक तालिब इल्म समझते हैं, इसलिए साफ लफ्जों में आपके सामने ये बात कह देते हैं कि जब हम मालदार लोग, अमीर लोग, साहिब सरवत लोग, पैसे वाले लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, नहीं पढ़ाते, गरीब बेचारे ज्यादा भेजते हैं, हमें अपने बच्चों के आलिम हाफिज बन जाने से खुशी नहीं होती। बड़ी खुशी जब होती है कि हमारा बच्चा आईपीएस अफसर बन जाए, मास्टर या डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर या इंजीनियर बन जाए, हमें जब खुशी होती है और उसके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और लाखों रुपए देकर एडमिशन कराते हैं, डोनेशन दे करके। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, और फिर हम उस पर फख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा फलां यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है और मैंने इतने पैसे दे करके एडमिशन कराया है। हालांकि दुनिया में तजुर्बा है, जो तालिब इल्म दीन से लग जाता है, दीन में लग जाता है,
اس کی دین کے صدقے دنیا بھی اچھی بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے دنیا کو اس کے دین کے تابع کر رکھا ہے۔ دین کے صدقے میں، مدرسے کے صدقے میں، قرآن کے صدقے میں اس کی دنیا بھی اچھی بن جاتی ہے۔ یہ بارہا کا تجربہ ہے۔ غریب سے غریب خاندان کا لڑکا یا لڑکی جو مدرسے سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اس کی عزت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا آپ کے محلے کے مسجد میں اگر امام صاحب ہوں اور وہ امام آپ کو پتا ہو کسی غریب گھر کا بچہ ہو، تو آپ ایمانداری سے بتائیے کہ امام صاحب کی ہمارا آپ عزت کرتے ہیں یا توہین کرتے ہیں؟ امام صاحب کے سامنے میں بلند آواز سے بات نہیں کرتے، ہیکڑی سے پیش نہیں آتے، امام صاحب کو نام لے کے نہیں پکارتے، بے ادبی سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں غریب گھر کا بچہ ہے۔ اور پھر اسی محلے میں اگر کوئی بڑا آدمی انتقال کر جائے، بڑا اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کرسی ہو، سواریاں ہو، گاڑیاں ہو، لال بتی ہو، بینک بیلنس ہو، فیکٹریاں ہو، بڑا آدمی مانا جاتا ہے آج کے دور سے۔ اگر کوئی ایسے بڑے شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے بھائیو، آپ بالکل سچے دل سے بتائیے کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کیا کوئی شخص اس وقت کھڑے ہو کر پیچھے یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا محلے کا بڑا آدمی ہے، اور اتنا بڑا آدمی ہے کہ ایک ٹیلی فون سے کام بن جایا کرتا تھا، بڑے بڑے محکمے ہل جاتے تھے، اور یہ شخص اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، اتنا دولت اکٹھا کیا تھا، اور ایسے ایسے ناموں سے وہ یاد کیے جاتے تھے۔ اس لیے ہم امام صاحب سے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے ہم کسی بڑے ہی دنیادار جو بڑے ڈگری یافتہ ہو۔ میرے بھائیو، کیا آپ نے آج تک کبھی ایسا سنا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں، ابھی ہندوستان حال ہی میں جو ہندوستان کو پرمانو بم عطا کر کے پوری دنیا میں لوہا منوایا طاقت کے اعتبار سے، اے پی جے عبد الکلام بھی اگر مرا ہے تو اس کا بھی جنازے کی نماز پڑھانے والا اسی مدرسے اور اسی یہی طالب علم، یہی ملا ہوگا، یہی آگے بڑھ کے نماز پڑھایا ہوگا، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آ کر کے نہیں پڑھایا ہوگا۔ میری بات کو سن کر آپ ناراض نہ ہوں۔ ہم اس وقت امام صاحب کو بڑے ادب سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب آئیے، بڑھیے اور نماز پڑھائیے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ امام صاحب سے ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ یہ امام صاحب ہے، غریب گھر کا بچہ ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، زکوٰۃ کھا کے آیا ہوا ہے، ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، کوئی نہیں بولتا۔ لیکن کیا کہیں، بد نصیبی ہے، پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ صرف غریب یتیم بچوں کے لیے ہے اور ہمارے بچوں کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کے اس جلسے میں ہم آپ سب سے پہلے اپنی ذہن صاف کر لیں کہ یہ مدرسہ آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور محتمم صاحب کو مدرسے کا پورا خرچہ بھی ادا کریں۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ قوم کے پیسے سے جو بجلی کے، جو لائٹ کے، جو پانی کے، جو تعمیر کے جو تنخواہیں آتی ہیں، آپ اسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ آپ کہیں کہ مولوی صاحب، محتمم صاحب، میرا جو بچہ ہے اس کے اوپر جتنا خرچ ہوگا ہر مہینہ میں ادا کر دیا کروں گا، تاکہ آپ کے اس عمل سے لوگ عبرت حاصل کریں اور یہ سمجھیں کہ مدرسہ صرف یتیم غریب بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے، اور اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
ہے کہ قرآن کا علم ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، علوم نبوت ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے، اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کو یہ تو کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم صرف دنیائی پڑھائی کی زینت نہیں بنے، ہمارے بچے صرف اسکول کالج میں نہیں پڑھے بلکہ قرآن پاک کو بھی سینے میں محفوظ کر بیٹھے ہیں۔ یہ رہا ہمارے خاندان کا عالم، اور یہ رہے ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والے حافظ، اور اس میں ہمیں کوئی شرم بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے اس عمل سے ان لوگوں کا جو مدرسے کو زکوٰۃ خانہ سمجھتے ہیں اصلاح بھی ہو جائے گا، اور آئندہ غلط بیانی سے باز بھی آ جائے گا۔ اور بہت سے لوگ مدرسے کو زکوٰۃ خانہ نہیں، خیرات خانہ نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ بیکار خانہ ہے، بیکار ہے۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے اور مشورہ دیتے ہیں مدرسے کے ماڈرن بنانے کی، آئی ٹی کورس شروع کرانے کی، مدرسے میں عصری علوم پڑھانے کی، ہنر سکھانے کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں بچہ پڑھے گا نکما بن جائے گا، بیکار بن جائے گا، کہیں کا نہیں رہے گا، یہ حافظ صاحب بن جائیں گے، مولوی صاحب بن جائے گا، امام صاحب بن جائیں گے، قاری صاحب بن جائیں گے، مفتی صاحب بن جائیں گے، یہ کھائیں گے کیسے، یہ کمائیں گے کیسے، ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، ان کے بیوی بچوں کا گزر کیسے ہوگا، یہ کیسے پالے گا؟ اس لیے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے۔ عجیب بات، ہماری روزی روٹی کے لیے ہم سے زیادہ فکر مند رہنے والے اپنی پیشوائی کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، منتخب کیا ہے، چنا ہے مذہبی پیشوائی کے لیے، بادشاہت کے لیے، اور ہم ہاتھ ملتے ہیں کہ ہمارے بچے حجامت نہیں جانتے۔ بادشاہ اگر حجامت کا پیشہ نہ جانے تو یہ بادشاہ کے لیے کوئی عیب کی چیز تو ہے نہیں، وہ ملک میں بادشاہت کر لے، ملک کو اچھا چلا لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی جو مذہبی پیشوا ہیں، حافظ صاحب ہیں، عالم ربانی ہیں، اپنی فرائض وہ ادا کر لیں، قرآن کریم کی وہ حفاظت کر لیں، اس کو پھیلا دیں، شاعر اسلام کی وہ حفاظت کر لیں، اس کو پھیلا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی وہ حفاظت کر لیں، اس کو پھیلا دیں۔ جو مذہبی پیشوائی کی ذمہ داری ہے اگر وہ اتنا کر لیتے ہیں تو ان کی روزی روٹی کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مذہبی پیشوائی کے صدقے میں رزق کریم، رزق طیب عطا فرماتا ہے، اور دنیا قدموں میں آ کے گرتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں کسی بھی ملک میں بہترین راشن، اعلیٰ راشن کس کو دیا جاتا ہے؟ کسی بھی ملک میں بہترین راشن اس ملک کی فوج کو دیا جاتا، اس میں کمی نہیں کرتا۔ جب دنیا والے اپنے ملک کی فوج کو راشن پانی دینے میں کمی نہیں کرتے تو ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے عالم حافظ مولوی صاحب کی روزی روٹی راشن پانی میں کمی کر دے گا؟ اس لیے جو لوگ مدرسے کو بیکار خانہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے وہ کمیٹیاں بناتے ہیں، کنونشن کرتے ہیں، ریزولوشن پاس کراتے ہیں، اور کچھ ہمارے مدرسے والے بھی ہیں جو اپنے بڑوں کی فکروں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے صحیح مشن کو نہ جاننے کی وجہ سے اس آواز سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے مدرسوں کو ماڈرن بنانا چالو کر دیتے ہیں، بعد میں وہ بڑے ہی خسارے اور نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ مدرسہ تو کھلی ہوئی چیز ہے، یہ بیکار خانہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ اسے مہمان خانہ سمجھیں۔
وہ اس طور پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، صحابہ کو نماز سکھانا ہوا، قرآن سکھانی ہوئی، عقیدہ سکھانا ہوا، یقین سکھانی ہوئی، دین سکھانا ہوا، تو مکہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ میرے بھائیوں، دار ارقم کا مدرسہ اسلام کا وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے اور ایمان لانے والے جان نثار متعلم طالب علم تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت عمر بھی اسی دار ارقم میں آ کے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے انصار آئے اور انہوں نے آ کر کہا، ہم مسلمان ہو تو گئے ہیں، ہمارے پاس دین سکھانے کے لیے کسی کو بھیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور اسد بن زرارہ کے باغ میں آپ نے مدرسہ قائم کیا، جہاں انصار کے جوان، بچے، بوڑھے، ادھیڑ عمر کے لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے، سکھا کرتے تھے۔ ہر صحابی جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اتنا پڑھتا، پڑھاتا اور دوسروں کو سکھاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے اور آپ نے چند دن وہاں قیام فرمایا، تو وہاں بھی آپ نے پڑھانا شروع کیا، سکھانا شروع کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں دور دور سے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے رہتے تھے، تو وہاں کبھی کبھی 70 لوگ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس زمانے کے مدرسے میں چونکہ ایمان لانے والے لوگ بڑی عمر کے ہوتے تھے، چھوٹے بچے نہیں رہا کرتے تھے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم دینا یہ ان کے والدین پر فرض ہے۔ چھوٹے بچے کو دین سکھانا، عقیدے سکھانا یہ اس کے ماں باپ پر فرض ہے، مولوی صاحب پر نہیں، کیونکہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ مدرسے والے، یہ مکتب والے، یہ امام صاحب ہمارے آپ کے بڑے محسن ہیں کہ آپ کے اس فرض کو جو اللہ نے آپ پر لازم کیا ہے آپ سے ہلکا کر رہے ہیں اور اپنے ذمے اس خدمت کو لازم سمجھ کر ہمارے آپ کے بچے کو قرآن اور عقیدہ سکھا کر انسان بنا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے ہی عزت کے لائق ہیں۔ پھر دنیا میں مادیت پرستی کی وجہ سے دنیا میں یورپین اور فرانسیسی یلغار کی وجہ سے اور انگریزی غلبے کی وجہ سے اب وہ مدرسے ویران ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا کرتے تھے۔ ماں کی خواہشات اب دینی نہیں رہی۔ بہت بڑی تعداد ایسے مسلمان عورتوں کی پیدا ہو چکی ہیں، بلکہ ہو گئی ہیں ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر شہر میں، جو دین سے بیزار ہیں، جن کو خود کا بچہ سچا اچھا نہیں لگتا، جن کو خود کا بچہ صاف ستھرا اچھا نہیں لگتا، جن کو خود کا بچہ نمازی پرہیزگار دیندار اچھا نہیں لگتا، جن کو خود کا بچہ ٹوپی داڑھی کرتا پاجامہ والا اچھا نہیں لگتا، وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو انگریز دیکھنا پسند کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی کے رنگ میں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ قرآن سکھا کے، سلام سکھا کے، اسلام سکھا کے، عقیدے سکھا کے وہ خوش نہیں ہوتے۔ جن چیزوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور سورہ فاتحہ میں جن کو مغضوب اور ضالین کہا گیا ہے، آج امت کی مائیں اپنے بچوں کو وہی صفات سکھانے کو خوشی محسوس کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب وہ مدرسے جن کی وجہ سے ہم ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا کرتے تھے، وہ
تقریباً ویران اور برباد ہو چکا ہے، اور وہ ذمہ داری ہمارے آپ کے مکتب کے مولوی صاحب نے لے لیا ہے، مدرسے کے مولوی صاحب نے لے لیا ہے، مسجد کے امام صاحب نے لے لیا ہے۔ وہ ہمارے آپ کے بچوں کو 4 سال کی عمر سے لے کر 14 سال تک کی عمر کے بچوں کو مسجدوں میں اللہ کی کتاب قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اخلاق نبوت، کھانے پینے کی سنتیں اور مختلف دعائیں اور ماں باپ کا ادب احترام، یعنی انسانیت کا سلیبس سکھا رہے ہیں، انسانیت بنا رہے ہیں، اور وہ مقام عطا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بچہ آگے چل کے انسان کہلانے کے لائق بنے۔ یہ مولوی صاحب تو ہمارے لیے بڑے ہی تعظیم کے لائق ہیں، لیکن کیا کہیں، غلط ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ہی دین کے پیشوا پر بغض رکھ کر، نفرت کر کے، پروپیگنڈا سن کر کے میرے بھائیوں مدرسے ہی کو بدنام کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ سے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی کو یہ بات غلط لگے تو معاف فرمانا، آج کا ماحول یہی ہو گیا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت تو ہمارے دینی مدرسے ہی ہے میرے بھائیوں، پوری دنیا کی، جہاں انسانیت کا درس ملتا ہے، امن شانتی کا پیغام ملتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لانے والے حضرات کی تعداد کبھی کبھی 70 ہو جایا کرتی تھی، پھر جہاں وہ لوگ قیام کرتے تھے اس جگہ کا نام صفہ تھا۔ بھوکے پیاسے یہ حضرات قرآن اور دین سیکھنے کے لیے وہاں پڑے رہتے تھے، اسی لیے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ پھر جہاں کہیں بھی مسلمان گئے، خیر القرون کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، بنو امیہ بنو عباسیہ کے دور میں، سلاطین اسلام کے دور میں، وہ مدرسے کے نظام سے، پڑھنے پڑھانے سے کہیں بھی ایک لمحہ غافل نہیں رہے۔ مدرسے کے بارے میں سب کی یہی سنت تھی اور سب کا یہی سلسلہ نسب تھا کہ مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں۔ اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے بھی کہتا ہوں اور مسلم عوام سے بھی کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کے بعد سے ہم اپنے نظریہ کو درست کر لیں کہ آج کے بعد سے مدرسے کو زکوٰۃ خانہ سمجھنا بھی چھوڑ دیں، خیرات خانہ سمجھنا بھی چھوڑ دیں اور بیکار خانہ سمجھنا بھی چھوڑ دیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے ہیں جو پہلے ہی دن سے چلے ہیں اور تا قیامت جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان مدرسوں کو ختم نہیں کر سکتی، ان مدرسوں کو بند نہیں کر سکتی، شرط ہے کہ ہمارا سلسلہ نسب ان مدرسوں سے ملا ہوا رہے اور انہی کی فکروں پر ہم قائم رہیں، جن فکروں کو لے کر ہمارے اکابرین و اسلاف پوری دنیا میں چھا گئے اور اسلام کو پھیلا گئے۔ میرے بھائیو، جس ہستی کا ہم لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے میں آ گئی ہے۔ اب باتیں یہیں ختم کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو بھی باتیں دین کی کہی گئی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ مدرسے کے سلسلے میں اپنا نظریہ درست کر لیں، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، آج یہی ادارے ہیں، یہی مدرسے ہیں جہاں سے دین کے مختلف شعبوں میں سرپرستی ہوتی ہے۔ مسجد کا امام مدرسے سے پیدا ہوتا ہے، تراویح سنانے والے حافظ مدرسے سے پیدا ہوتا ہے، اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اذان دینے والے مؤذن مدرسے سے پیدا ہوتا ہے، عدالت کا قاضی مدرسے سے پیدا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ کوئی فتویٰ آپ کو پوچھنا ہو تو مفتی مدرسے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام اگر صحیح شکلوں میں موجود ہے تو اس کے پیچھے میں جو پالیسی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی مدرسے ہی کا فارغ ہے یا وہ مدرسہ ہی کا صدقہ ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، بس اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔